سپہ سالار کا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو سخت پیغام۔ طلباء سے خطاب میں جنرل عاصم منیر نے کہا خارجی عناصر اسلام کی غلط تشریح اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کبھی بھی فتنہ الخوارج کو فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ فوج اور عوام میں خلیج کی کوشش ہمیشہ ناکام ہوگی، فسادیوں اور فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے، خارجی کیسے چھین سکتے ہیں؟ ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہم نے جب بھی حکومت کی طرف یہ ہاتھ بڑھایا تو حکومت نے اس کو کمزوری سمجھ کر کے کسی اور کو پاس آن کر دیا۔ حکومت فارم 47 کی ہے، ان کو عوام کی مشکلات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حکومت نے خود اپنے طرف سے مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتی ہے جس میں نمائندگان یہ کہتے ہو کہ ہم جر جلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن طریقے سے انشاءاللہ تعالی اپنا جدوجہد آگے بڑھائے گی۔ بیرسٹر گوہر کے مذاکراتی عمل پر حکومت سے گلے شکوے۔ بنیر میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا بات چیت کے لیے ہاتھ بڑھانے کو ہماری کمزوری سمجھا گیا، جس سے مذاکرات کا دروازہ بند ہوا۔ تحریک انصاف کسی جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کے حق میں نہیں۔ تحریک انصاف سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کو آگے بڑھانے کی خواہاں ہے۔ خان کا بلاوا مجھے آ چکا ہے، کل ہی انہوں نے مجھے طلب کیا ہے، تو لہٰذا ماضی میں ہم نے مصلحتوں کے تحت زبان بند رکھی۔ کچھ لوگوں کے کارنامے جو ہیں وہ خان کو ہم نے نہیں بتائے، جو ان کے بڑے قریبی ہے۔ مجھے کیوں نکالا؟ میں نے اس لیے کہا کہ میں بحیثیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل کے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو اقامے پہ جو نکالا گیا تھا، وہ فیصلہ جو تھا وہ قانون انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ شیر اور راجہ کی لڑائی میں شدت آ گئی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ سے میری کھلی جنگ ہے۔ 365 نیوز کے پروگرام کھرا سچ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، نئی مہم چلائی گئی تو پوری تسلی سے ان کے ساتھ نمٹوں گا۔ دعویٰ کیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مجھے بلاوا آ چکا، انہوں نے مجھے آج طلب کیا ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملنے جاؤں گا اور تمام معاملات ان کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، ہم اصولوں کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اختلاف برائے اصول رکھتے ہیں، ہم اختلاف میں یہ نہیں ہے کہ اس کو فزیکل اسٹارٹ کر دیں۔ دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے نہیں تو ہم کسی بھی پوائنٹ پہ ایجنڈے پہ ڈسکس کیسے کریں گے؟ ان جیسے بھگوڑوں کی طرح نہیں کہ جس طرح ہانپتے کانپتے کبھی ہائی کورٹ میں بھاگ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں میرے پاس آ کر پناہ لی تھی اس وقت۔ فواد چودھری جیسا بھگوڑا نہیں جو گرفتاری کے ڈر سے بھاگوں۔ شعیب شاہین کی 365 نیوز کے پروگرام کھرا سچ میں گفتگو کہا کئی لوگوں سے اختلافات ہوئے مگر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ورکرز نے کہا بدلہ لیں گے مگر میں نے منع کر دیا۔ مزید کہا ہم سمجھتے ہیں آج جبر کا نظام ہے، اڈیالہ میں بانی تحریک انصاف تاریخ لکھ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی نے نکالا۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اراکین نے کہا بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فواد چودھری کے شعیب شاہین پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیہ کے مطابق شعیب شاہین صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑے، یہ سیاسی جد و جہد میں بزدلانہ حملہ ہے۔ فواد چودھری کی حرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے دوران غائب رہنے والے اراکین کا فیصلہ بانی خود کریں گے۔ فواد چودھری نے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کو 2 ٹکے کی قرار دے دیا۔ کہا یہ سیاسی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں سلوک پر خاموش رہی۔ سیاسی کمیٹی میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایک دن بھی جیل نہیں گئے۔ یہ بانی اور کارکنوں کے نام پر ملنے والی فنڈنگ کا حساب دینے سے انکاری ہیں۔ ان سے فنڈنگ کا حساب لینا انتہائی اہم ہے۔ سے زیادہ کراچی کے شہری جس میں بیشتر نوجوان موٹر سائیکل سوار ڈمپر کنٹینر مافیا کی ہرس اور ہوس کی نظر ہو جائے، قیمتی جانوں کا اتلاف ہو، وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو جائے اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گے۔ یہ ڈمپر کنٹینر مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔
کہ لوگوں کی زندگیوں سے وہ کھیلے. کراچی میں ڈمپر حادثات پر الزامات کی سیاست. فاروق ستار کے ڈمپر مافیا کی آڑ میں سندھ حکومت پر لفظی وار. کہا شہر میں ڈمپر اور ٹینکر مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. مہاجر پختون فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. سازش کے تحت شہر کو فساد کی جانب لے جایا جا رہا ہے. آفاق احمد بیان نہ بھی دیتے تو ڈمپر جلانے کا سلسلہ ختم نہ ہوتا. اب اس بات پر مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. آفاق احمد کو عجلت میں گرفتار کیا گیا جس کی بھرپور مذمت اور رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. فاروق ستار کے الزامات پر شرجیل میمن کا دو ٹوک جواب. کہا متحدہ لیڈر ذہن نشین کر لیں. الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہونے والا. ایم کیو ایم نے ہمیشہ دوسروں کی میتوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. کراچی کے عوام دہائیوں تک متحدہ کی تشدد سے بھرپور دھونس والی سیاست کے رحم و کرم پر تھے. اب متحدہ کی دھونس نہیں چل پا رہی تو عوام کو بھڑکا کر حادثات کی بنیاد پر فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آدمی اور بالکل قریب ہے بلاول بھٹو نے. سالہ بڑھنا, دعا بڑھنا, جمع بڑھنا, اس ملک نے وزیر اعظم بڑھنا ہے. بلاول بھٹو اس ملک نے وزیر اعظم بڑھ سی تے میں پورے پاکستان میں فنڈ انشاءاللہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی تو بہتر جماعت ہے. تواڈے سامنے نہیں گل ہے. باقی جماعتاں دی لیڈرشپ بڑے بڑے اپنے ایم این اے, ایم پی اے تے وزیراں نال بھی ہاتھ گن کے بھی راضی ہیں. بلاول بھٹو 2 سال میں وزیر اعظم بن جائیں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پیش گوئی. پنڈی گھیپ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شپ بلاول بھٹو کے قریب ہے. پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں. دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ میں فرعونیت کی جھلک نظر آتی ہے. دہشت گردی کی جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. آتش زدگی میں شاعر آکاش انصاری کی موت کی گتھی سلجھ گئی. بیٹے نے قتل کر کے کمرے میں آگ لگائی. آکاش انصاری کے ڈرائیور کا انکشاف. کہا وشال انصاری نے صبح والد کو قتل کیا, بعد میں مجھے نیند سے جگایا. مقتول آکاش انصاری کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود. پولیس نے لے پالک بیٹے اور ڈرائیور کو حراست میں لیا تھا. کرک میں امن و امان کے لیے گرینڈ جرگا. ارکان نے امن دشمنوں کو خبردار کر دیا. رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک بولے پر امن ضلع کرک کا امن تباہ کرنے والے قبول نہیں. بد امنی پھیلانے والے اور سہولت کاروں کے خلاف پوری قوم متفق ہے. اور فیض کی شاعری کا فیض جاری. لاہور میں 3 روزہ فیض فیسٹیول ختم. ادب, سیاست, سماج, فلم, تاریخ, ثقافت اور میڈیا کے اثرات سمیت دیگر موضوعات پر سیشنز. معروف شعراء نے فیض کے شعری ورثے کو خراج تحسین پیش کیا. تھیٹر پرفارمنس کے ذریعے بھی فیض کے انقلابی پیغام کو اجاگر کیا گیا.